بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ 5-7 ارکان ادھر ادھر کر دیں گے، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، رانا ثناءاللہ۔ رانا ثناءاللہ کی 5-7 ارکان کی دھمکی سیاسی غنڈہ گردی ہے۔ شیخ رشید احمد۔ یورپ میں گرمی کا کئی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 1000 اموات۔ سابق صدر ٹرمپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ایران کے ساتھ نازک لمحے پر کھڑے ہیں امریکہ۔ مقبوضہ وادی بھارتی فوجی کیمپ میں پھر ہلچل، ایک کیپٹن مارا گیا۔ خواتین اپنی جگہ کسی مرد کو ملازمت پر بھیجیں ورنہ چھٹی، طالبان۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے سے کمزور ترین درجے میں۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم کو بچایا جا سکتا تھا، سیکیورٹی ماہرین۔ الیکشن کمشنر نے جو بددیانتی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، وزیر اعظم عمران خان۔ عمان میں 200 سے زائد اقسام کی نوکریوں پر غیر ملکی ملازمین پر پابندی۔ رانا ثناءاللہ کے 22 تاریخ کے بعد پنجاب میں داخلے پر پابندی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ 22 جولائی کو چودھری پرویز الہی کو آسانی سے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو چند دن پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم 20 میں سے 16 سیٹیں جیت جائیں گے، جبکہ یہ الٹ ہو گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کو کبھی بھی زندگی میں سچ، سنجیدہ اور درست بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ افسوس ہے کہ اس کو وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ 20 نشستیں پی ٹی آئی کی تھی، جس میں سے ہم نے 5 نشستیں جیتی ہیں۔ جب نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا تو ہم 2/3 اکثریت سے جیتیں گے۔ ان نشستوں پر 2018 کے مقابلے میں ہمارا 1,28,000 ووٹ بڑھا۔ ہمیں وقتی طور پر نقصان ہوا ہے، جو اگلے الیکشن میں پورا ہو جائے گا۔ جن کو ابھی ٹکٹ دیا ہے وہ عام انتخابات میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہم لاہور، فیصل آباد سمیت دیگر جگہوں پر ٹکٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 22 جولائی کو آسانی سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے جو شخص عمران خان کھڑا ہے، اس انسان کو جیت ہار سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس انسان میں نہ جمہوریت ہے، نہ رواداری۔ ایسی سیاست کے جواب میں ایسا ہی جواب دینا پڑتا ہے۔ تحریک انصاف کے 5 سے 7 ارکان ادھر ادھر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ بھی ادھر ادھر ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سنبھالنے اور چلانے کا درست فیصلہ کیا۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ملک کے مفاد میں کیا تھا۔ ملک کو نگراں حکومت کے حوالے کر جاتے تو سری لنکا بن سکتا تھا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی 5-7 ارکان اسمبلی کو غائب کرنے کی دھمکی سیاسی غنڈہ گردی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی ارکان اسمبلی کو غائب کرنے کی دھمکی سیاسی بدمعاشی کا ثبوت ہے۔ ارکان اسمبلی کو اٹھایا جانا اور خرید و فروخت جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ ڈالر 230 روپے کا ہو گیا ہے، معیشت تباہ حال ہے، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے۔ سیاسی استحکام نہ آیا تو جھاڑو پھٹ جائے گا۔ یورپ میں گرمی کا کئی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر نے نئے ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، جہاں شدید گرمی سے ایک ہفتے میں 1000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ فرانس کے کئی شہروں میں بھی گزشتہ کئی دہائیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، جبکہ آئرلینڈ اور ہالینڈ کے کئی شہروں میں بھی شدید گرمی پڑی ہے۔ بیلجیم میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسمیاتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس حد تک گرمی کی اصل وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ ماہرین کی جانب سے عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ گرمی صحت مند لوگوں کے لیے بھی
جان لیوا خطرہ ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات ہسپتالوں، اسکولوں اور مواصلاتی نظام پر پڑ رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کا اوسط درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جو دنیا کے کئی حصوں کی صنعتوں کے لگنے سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر امریکی سینیٹر نے کہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے اقدامات کے سبب ایران سے جوہری معاہدے پر دستبرداری کی وجہ سے آج ہم ایران کے ساتھ ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس مورفی نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹرمپ کی ناقص پالیسیوں اور جوہری معاہدے سے دستبرداری کی وجہ سے ایران کے ساتھ نازک لمحے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ معاہدے کو بحال کرنے کا ابھی بھی موقع ہے اور یہ قدم امریکہ اور خطے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے مصر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر مصر نے سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا تو امریکی کانگریس مصر کی امداد بند کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ کرس مورفی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمیں الجزیرہ کی فلسطینی صحافی ابو عاقلہ کی تحقیقات کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کے کیمپ میں ایک دھماکے سے 2 فوجی افسران مارے گئے ہیں۔ پونچھ میں بھارتی فوج کے کیمپ میں اس واقعے سے ایک کیپٹن اور اس کا نائب مارا گیا ہے۔ واقعہ اس وقت ہوا جب بھارتی فوجی کیمپ میں مشقیں کر رہے تھے۔ بھارتی فوجی حکام نے اس کو حادثہ قرار دیا ہے، تاہم بھارتی فوجیوں نے قریبی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نواحی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ مقبوضہ وادی میں دوستو، چند روز پہلے بھارتی فوجیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 2 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ طالبان نے خواتین ملازمین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی جگہ متبادل کے طور پر کسی رشتہ دار مرد کو ملازمت پر بھیجیں تاکہ انہیں تنخواہ ملتی رہے اور اخراجات پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ طالبان حکومت نے خواتین ملازمین کو اپنی جگہ کسی مرد رشتہ دار کو ملازمت پر بھیجنے کا کہا ہے۔ کئی خواتین نے بتایا کہ طالبان حکام نے ہمیں کال کر کے کہا ہے کہ اپنی جگہ کسی مرد رشتہ دار کو ملازمت پر بھیجیں۔ چند ایک خواتین کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مرد رشتہ داروں کو متبادل بنا کر نہ بھیجا تو ایسی خواتین کو ملازمتوں سے برخاست کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات ہمیشہ کے مقابلے میں دوستوں کمزور ترین درجے میں ہے۔ جو بائیڈن کی طرف سے ان تعلقات کی بروقت اصلاح کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ یہی صورتحال سعودی قیادت کی بھی رہی۔ نتیجہ دونوں ملکوں کے نقصان کی صورت میں سامنے آیا۔ دونوں طرف کے مفادات کو دھچکا لگا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایرانی حکام کے ساتھ روابط کی کوشش بھی کی جاتی رہی۔ اس دوران سعودی عرب اور چائنا کے درمیان تعلقات کی گرمجوشی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چائنا سعودی عرب کا اب لینڈنگ ٹریڈ پارٹنر بن چکا ہے اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے درآمد برآمد کے دوہرے تعلقات ہیں۔ چینی سعودیہ کے ساتھ اپنی 2 طرفہ تعلقات کو امریکہ کی قیمت پر بڑھانے کے آرزو مند ہیں۔ سعودیہ کا چائنا کے ساتھ تیل کی تجارت کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ یہ چائنا کی طرف جھکاؤ امریکہ کو مہنگا پڑا ہے، تاہم اب یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودیہ کے ساتھ تعلقات کو باہمی مفادات اور ذمہ داریوں کی بنیاد پر چاہتے ہیں۔ اسے عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ماحول میں سعودیہ کی اہمیت کو تسلیم کرنے کا ایک اشارہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جدہ میں ہونے والی ملاقاتوں اور مذاکرات کا نتیجہ آنے والے دنوں میں کس صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر صدر جو بائیڈن کی سعودیہ کے بارے میں پالیسی کو عمل کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب کو نیچے لگانے کی رہی ہے۔ اس پالیسی میں ولی عہد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ امریکہ اگلے سعودی حکمران کے حوالے سے اشارے دے رہا تھا کہ اس کے خیال میں آنے والا سعودی حکمران کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں۔
امریکہ کی سعودی عرب کے لیے اس مداخلت کی ماضی میں مثال نہیں رہی۔ ماضی کی تمام امریکی حکومتیں یہ سمجھتی تھیں کہ ایسا کرنا سعودی خود مختاری کے خلاف بات ہوگی، اور اس طرح سعودی عرب میں عدم و استحکام بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو اندازہ ہوا کہ سعودی عرب کے بغیر وہ تیل کی قیمتوں کو نیچے نہیں لا سکتے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا بہت اوپر چلے جانا، شرح سود کا بڑھ جانا اور اس طرح کے دیگر کئی چیلنجوں کا درپیش ہونا امریکہ کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ سعودیہ کے بغیر امریکہ، اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان امن کی خواہش آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کئی امریکی حکام تو سعودیہ کو ایک بڑے گیس اسٹیشن کے طور پر یاد کرتے رہے ہیں۔ ان کے سعودی عرب کے دورے صرف اس وقت تیل کے بیرل بڑھانے کے لیے ہوتے تھے جب گیس کی قیمتیں مارکیٹ میں بڑھ جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ 1945 میں شاہ عبدالعزیز اور امریکہ کے درمیان کچھ باتیں طے ہوئی تھیں، مگر یہ دعویٰ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، نہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا جہاں تک تعلق ہے، یقیناً اس میں سعودی عرب کو کچھ وقت درکار ہوگا کہ سب کچھ اکیلے وہ نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی سیکیورٹی ماہرین نے کہا ہے کہ صرف 2.5 سیکنڈ کا سیکیورٹی لیپس نہ ہوتا تو آج جاپان کے سابق وزیر اعظم زندہ ہوتے۔ یاد رہے دوستو کہ جاپان کے سابق وزیر اعظم کو اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ نارا شہر میں ایک انتخابی مہم میں تقریر کر رہے تھے۔ ماہرین نے ان کو بچانے میں ناکامی کی وجہ یہ بتائی کہ ان پر دوسرے فائر کی نوبت آنے تک سیکیورٹی لیپس ہو چکا تھا جس کو یہیں پر روکا جا سکتا تھا، تاہم ایسا نہیں ہو سکا اور تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک جاپان کے وزیر اعظم رہنے والے کو مار دیا گیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی حکام نے بھی تسلیم کیا تھا کہ سیکیورٹی لیپس ہوا اور پولیس نے تحقیقات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس واقعے نے پوری جاپانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ دوستو جاپان میں جرائم کی شرح بہت ہی کم ہے، اسی وجہ سے سیاسی شخصیات نرم سیکیورٹی میں انتخابی مہموں میں شریک ہوتی ہیں۔ جب وہ مہم کے دوران سڑک کنارے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت ان کے پیچھے کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی اور اسی وجہ سے ہی حملہ آور کو بغیر کسی قسم کی چیکنگ کے ان کے قریب پہنچنے کا موقع ملا، جبکہ اس وقت وہ مسلح بھی تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلا فائر مس ہو گیا تھا اور سابق وزیر اعظم کو بچایا جا سکتا تھا۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے والے سربراہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی نظر میں وہ شخص لازمی آنا چاہیے تھا جس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کی مداخلت ضروری تھی۔ کارروائی کرنے سے پہلے تقریباً 23 فٹ تک وہ شخص ان کی طرف بڑھا، جبکہ اس کی پہلی کوشش بھی مس ہو گئی تھی۔ باڈی گارڈز نے حفاظتی دائرہ نہیں بنایا تھا اور نہ ہی ہجوم کے درمیان ان پر وہ نظر رکھی جو ایسے موقع پر ضروری ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں ہروانے کا ہر حربہ استعمال کیا، جس طرح الیکشن کرائے گئے وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر پر سب سے زیادہ افسوس ہے، انہوں نے بددیانتی کی ہے۔ الیکشن کمشنر کو پتہ ہی نہیں کہ 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ کسی اور ملک میں ایسی غلطی ہوتی تو چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو چکا ہوتا، جیسا الیکشن انہوں نے پنجاب میں کروایا ہے۔ اگر آئندہ بھی ایسے ہی الیکشن ہوئے تو بحران بڑھے گا۔ الیکشن کمیشن دھاندلی روکنے میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانتی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم 8 کیسز لے کر الیکشن کمیشن میں گئے لیکن ہماری درخواستیں رد کر دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سارے فیصلے ہمارے خلاف کیے اور سندھ کا صوبائی الیکشن کمشنر سندھ حکومت کا نوکر ہے۔ عمران خان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پر مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سب کا پیسہ ملک سے باہر ہے۔ پیسہ تو یہ لوگ مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود کیا مریں گے۔
حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے، لیکن میں واضح کر دوں کہ میں اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ عمان میں 200 سے زائد اقسام کی نوکریوں پر غیر ملکی ملازمین کی پابندی لگا دی گئی ہے، ڈرائیور اور گارڈ بھی شامل ہیں۔ اکثر غریب ممالک کے افراد عمان میں نوکری کے حصول کے لیے جاتے ہیں، جن میں پاکستانی بھی شامل ہے، لیکن گولف نیوز کے مطابق عمان کی حکومت نے قومیت کو فروغ دینے کے لیے غیر ملکی شہریوں کی عمان میں ملازمت پر پابندی لگا دی ہے۔ موجودہ غیر ملکی ملازم بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عمان کے متعلقہ شعبے کے وزیر نے اس حوالے سے 200 سے زائد ملازمتوں کی لسٹ جاری کی ہے، جس کے تحت وہ تمام ملازمتیں اب صرف عمان کے شہریوں کے لیے مخصوص ہیں۔ جو غیر ملکی افراد ان ملازمتوں پر پہلے سے کام کر رہے ہیں، انہیں بھی مقامی افراد سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسامیاں جو اب صرف مقامی شہریوں کے لیے مخصوص ہیں، ان 207 اسامیوں میں انتظامی سطح کے افسران سے لے کر چوکیدار، ڈرائیور، ڈاکیہ، پھل فروش اور سیکیورٹی گارڈز کی نوکریاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ایکس اور وائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، وینٹی لیٹر پر رہنے والی حکومت کو چاہیں تو آج ہی ختم کر سکتے ہیں۔ نیا الیکشن کمیشن بننا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں ہرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ حمزہ شہباز عہدے سے فوری الگ ہو جائیں اور رانا ثناءاللہ کے 22 تاریخ کے بعد پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ہماری اچھی خاصی حکومت کو ہٹا دیا گیا اور ملک کو معاشی عدم استحکام سے دوچار کر دیا گیا۔ بدترین طریقے سے نیب قوانین میں ترامیم کی گئیں۔ شہباز شریف کو مشورہ دیتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں سے دور رہیں۔ 22 جولائی کو پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ 23 جولائی کو ہم رانا ثناءاللہ کے 22 جولائی کو پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ 23 جولائی کو ہم رانا ثناءاللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دیں گے۔ ہم پہلے ہی انتخابات کی طرف چلے جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ 3 ماہ پہلے ڈالر مستحکم تھا، مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب معاہدے کے باوجود مارکیٹ اور کرنسی پر اعتماد بحال نہیں ہو رہا۔ ڈالر 227 سے بھی آگے پہنچ چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے پاس چند دن ہے، الیکشن کمیشن کو جانا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کے پاس آخری موقع ہے، استعفیٰ دے دیں۔ حکومت کے 5 سے زائد ایم این اے ہم سے رابطے میں ہیں۔ اگر شہباز شریف انتخابات کا اعلان کریں گے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، نہیں تو یہ آفر بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ امرود گرم میدانی علاقوں میں پایا جانے والا ایک ایسا پھل ہے جو لذت کے اعتبار سے شاید اتنا خاص نہ ہو، لیکن خصوصیات کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ اور مفید ہے۔ یہ پھل پیٹ کے امراض کے لیے نہایت ہی سود مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امرود اگر کچا کھایا جائے تو مفید ہوتا ہے۔ امرود کی ایک خاص قسم کا گودا ہلکے گلابی رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں قائم نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیسن میں 14 تازہ پھلوں پر اس حوالے سے کی گئی ریسرچ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ امرود میں اینٹی آکسیڈنٹ کی خوبیاں دوسرے تمام پھلوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ وہ غذائیت بخش اجزاء ہیں جو خلیات کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ خلیات کے تباہ ہونے پر جلد بڑھاپے کے اثرات کا شکار ہو جاتی ہے۔ جلد پر جھریاں اور شکنیں نمودار ہونے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے سرطانی خلیات بھی بنتے ہیں جو نہایت ہی تباہ کن اور مضر اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ ان فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتے ہیں جو ان نقصانات اور خرابیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ امرود کو غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر پھلوں مثلاً انار، کیلا، آم، سیب، الوچہ اور انگور کے مقابلے میں امرود کہیں زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل ہے۔ 100 گرام امرود میں 500 ملی گرام اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ اتنی ہی مقدار میں الوچہ میں 330 ملی گرام، سیب اور انار میں 135 ملی گرام اور کیلے میں صرف 30 ملی گرام اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ گرم ملکوں کا سیب کہلانے والے اس پھل میں حیران کن طور پر وٹامن سی کی مقدار بھی دیگر پھلوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ 100 گرام امرود میں وٹامن سی کی مقدار 212 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ وٹامن سی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور پھل
کینو یا مالٹا میں فی 100 گرام وٹامن سی کی مقدار 40 ملی گرام ہوتی ہے۔ امرود میں وہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو بیماریوں سے بچانے والے نظام کو طاقتور بناتا ہے اور کینسر و امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم اگر امرود زیادہ پک جائے تو اس میں وٹامن سی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج سے تیل بھی نکالا جاتا ہے جس میں آیوڈین ہوتا ہے اور یہ طبی نقطۂ نظر سے بہت مفید ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔